بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام اصحاب پر۔ عزیز ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسالت کو کامل اور مکمل طور پر انجام دے کر دنیا سے پردہ فرمایا تو اپنی کامیاب تعلیم کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے وہ بہترین انسان اور وہ عملی نمونے دنیا میں چھوڑے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے شمع ہدایت بنے۔ اگر دنیا کے انسان صحیح معنوں میں انسان بننا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے انسانوں کے حالات پڑھیں اور ان کی پیروی کریں۔ خدا کے اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 4 نہیں، 10 5 نہیں، 100 50 نہیں، لاکھوں انسانوں کو انسان بنا دیا، لیکن ہم یہاں پر صرف ان 4 کے مختصر حالات کے بارے میں جانیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہوئے اور دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب تعلیم کا سکہ بٹھا دیا۔ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، صدیق و عتیق لقب، ابو بکر کنیت، والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ تھی، قریش کے معزز خاندان سے تھے، چھٹی پشت میں آپ کا نسب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، تجارت ذریعہ معاش تھا، مکے کے روسا میں شمار تھا، نہایت عقل مند اور معاملہ فہم تھے، قوم میں معزز اور معتمد مانے جاتے تھے، طبیعت میں سادگی اور ہمدردی تھی، لغویات سے بچتے تھے، شراب کبھی نہیں پی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو پہلی ہی ملاقات میں بلا تعامل مسلمان ہو گئے۔ جوان مردوں میں سب سے پہلے مسلمان آپ ہی ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنی کوشش سے بڑے بڑے با اثر لوگوں کو مسلمان کیا۔ جان اور مال، آل اور اولاد، شان اور شوکت، عزت اور آبرو، سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر نثار کر دیا۔ مرتے دم تک اسلام کی وہ خدمات انجام دیں جو قیامت تک یاد رہیں گی۔ مسلمان ہونے کے بعد خود ان پر جو مصیبتیں ٹوٹیں وہ تو الگ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم ہوتے تھے ان میں ہمیشہ آڑے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیتے تھے۔ ایک دفعہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارا۔ کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کہا، آپ بے تحاشا بھاگتے ہوئے آئے، کفار کے مجموعے میں گھس گئے، آپ کو بچاتے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کیے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں کو خبر ہوئی تو اٹھا کر لے گئے، لیکن جب ہوش آیا تو پوچھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ہجرت کا موقع نہایت نازک تھا، کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر تل چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والوں نے اس خطرے کی حالت میں نہایت رازداری اور خلوص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
سیدنا عبد الرحمن جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے کھانا پہنچاتے اور کفار کے مشوروں سے آگاہ کرتے۔ اس سے بڑھ کر وفاداری اور کیا ہوگی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج تنہائی کو اس طرح دور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاتے ہی اپنی کمسن صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد کر دیا۔ مسلمان ہوتے وقت 40,000 نقد پاس تھے، وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ کئی مظلوم اور ستم رسیدہ لونڈی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ہجرت کے وقت 5,000 باقی تھے، وہ سب ساتھ لے لیے اور بال بچوں کو اللہ کے سہارے پر چھوڑ دیا۔ مدینے پہنچ کر وہ بھی خرچ کر دیے اور پھر تجارت سے روپیہ کما کر اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ جس زمین پر مسجد نبوی اور روضہ مبارک ہے وہ 10,000 اشرفیوں میں آپ ہی نے خرید کر وقف کی تھی۔ تبوک کی لڑائی کے وقت جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول۔ غزوہ بدر کے دن تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کی پاسبانی کی، جس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے اشجع الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کا لقب دیا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے تھے، جب تک مسلمان نہ ہوئے تھے ان سے سخت نفرت رہی۔ غزوہ بدر میں انہیں کافروں کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، او خبیث، میرے حقوق کیا ہوئے؟ یعنی تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کافروں کے ساتھ۔ غزوہ احد میں خود ان کے مقابلے کے لیے چلے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مسلمان ہونے کے بعد آپ سے عرض کیا، ابا جان، ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے مگر میں نے بات سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم میری ضد میں آ جاتے تو میں نہ چھوڑتا۔ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور خلوت و جلوت میں مشیر خاص اور رفیق رہے۔ توحید پر استقامت و اطمینان کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تمام صحابہ از خود رفتہ تھے اور وفات کا انکار کر رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری سے خطبہ دیا اور کہا، لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے وہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہ مرے گا۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ سنبھل گئے اور غلط فہمی رفع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مہاجر و انصار صحابہ کے اتفاق سے آپ خلیفہ ہوئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرض وفات میں آپ ہی کو بااصرار امامت کا حکم دیا، جس میں یہ کھلا اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمانوں کی سرداری کا حق رکھتے ہیں۔ یہ موقع مسلمانوں کے لیے بڑا نازک اور نہایت پریشانی کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی مسلمانوں کی بدحواسی کے لیے کچھ کم نہ تھی کہ مخالفوں نے الگ ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ 24 قبیلے مرتد ہو کر مقابلے پر تلے ہوئے تھے۔ منکرین زکوٰۃ آمادہ فساد تھے۔ جھوٹے مدعیان نبوت اسلام کے مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ قیصر و کسریٰ برسر پیکار تھے۔ حبش اسامہ کی مہم پیش تھی۔
تمام صحابہ اکرام ان حالات کی بنا پر گھبرائے ہوئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و تدبیر، خدا کے احکام کی عظمت اور اتباع سنت نبوی کی برکت سے ہر موقع پر اسلام کا بول بالا رہا اور مخالفوں نے نیچا جھانکا۔ اخلاق و عادات اسلامی تعلیم کا سچا نمونہ تھے۔ خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ قرآن پڑھتے وقت زار زار روتے، نماز میں سوکھی لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے، سادگی یہ کہ مجموعے میں بیٹھتے تو کوئی پہچان نہ سکتا کہ خلیفہ کون سے ہیں، غذا نہایت معمولی کھاتے، لباس موٹا جھوٹا پہنتے، صرف 2 کپڑے استعمال میں رہتے۔ رہنے کا مکان جو مدینے سے کچھ دور سخ مقام پر تھا وہ کمبل کا ایک حجرہ تھا۔ بے تکلف کندھے پر چادریں ڈال مدینے کی گلی کوچوں میں بیچتے پھرتے، اپنی اور محلے والوں کی بکریاں چراتے اور دودھ دھو دیا کرتے۔ بچوں سے ایسی محبت کا برتاؤ کرتے کہ جب محلے میں جاتے تو بچے بابا بابا کہہ کر لپٹ جاتے۔ معذوروں کی خدمت کرتے۔ مدینے کے کنارے ایک بڑھیا رہتی تھی، روزانہ صبح سویرے جا کر اس کا کام کاج کرتے تھے۔ بڑے مہمان نواز اور خدا ترس تھے، مساوات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بیت المال کی آمدنی بلا امتیاز سب کو برابر تقسیم ہوتی تھی۔ خلافت کا کام بڑھا تو تجارت کی فرصت نہ ملی، مجبوراً صحابہ کرام کے مشورے سے بیت المال سے وظیفہ ہو گیا، جس کی مقدار اور احتیاط کا اندازہ اس سے ہوگا کہ ایک دفعہ آپ کی ایک بیوی نے مٹھائی کی فرمائش کی، فرمایا میرے پاس اس کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اجازت لے کر گھر کے روزانہ خرچ میں سے کئی روز بمشکل چند پیسے جمع کیے اور آپ کو دیے کہ مٹھائی لا دیجیے۔ آپ نے پیسے لے کر فرمایا معلوم ہوا یہ خرچ ضروری سے زائد ہیں، اس لیے بیت المال کا حق ہے۔ وہ پیسے بیت المال میں داخل کر دیے اور اتنا ہی اپنا وظیفہ کم کر دیا۔ خلوص دیکھو کہ وفات کے وقت اپنی ایک زمین فروخت کر کے وظیفے کی کل رقم بیت المال میں داخل کرا دی۔ وفات کے وقت نقد ایک حبہ نہ تھا۔ جسم مبارک پر صرف 2 چادریں تھیں، انہی میں دفن کر دینے کی وصیت کی اور سنت کی تکمیل کے لیے ایک چادر اور خرید لینے کا حکم دیا۔ بیت المال کی جو 2-3 معمولی چیزیں آپ کے پاس تھیں، وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ یہ خلیفہ کے پاس بھیج دی جائیں۔ جب اس وصیت کی تعمیل ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا ابو بکر تم اپنے بعد والوں کے لیے کام بہت مشکل کر گئے۔ خدا پر توکل کا نمونہ یہ تھا کہ مرض وفات میں کسی نے طبیب کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ فرمایا طبیب نے دیکھ لیا۔ پوچھا گیا کیا کہا؟ فرمایا یہ کہا کہ انی فعال لما ارید، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں اس قدر تھی کہ عین وفات کے وقت جب سینے میں دم تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت سے عربی میں شعر پڑھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نورانی چہرے والا جس کے چہرے کی تازگی سے بادل سیراب ہو، یتیموں پر شفیق اور بیواؤں کی پناہ، تو آنکھیں کھول دیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نہ کہ ابو بکر کی۔ دینی خدمت میں انہماک اور استقلال کا یہ حال تھا کہ عین وفات کے قریب حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے فوجی مدد کے لیے آئے تو ان سے پورے واقعات سنے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ شاید آج میری زندگی ختم ہو جائے گی، اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے اور رات میں نکلے تو صبح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو مسنا کی مدد پر آمادہ کرنا، کسی مصیبت کی وجہ سے دین کی خدمت اور خدا کے حکم کی تعمیل سے نہ رکنا۔ دیکھو اگر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن استقلال سے کام نہ لیتا تو ہم لوگ تباہ ہو جاتے۔ 15 روز بخار سے علیل رہ کر 12 جمادی الثانی 13 ہجری پیر کے دن راہی ملک کے بقا ہوئے اور اپنے محبوب آقا کے پہلو میں مدفون ہوئے، اور اس طرح مرنے کے بعد بھی حق رفاقت ادا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کی خبر سنی تو فوراً تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے مجموعے میں ایک طویل اور نہایت دردناک خطبہ دیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و خدمات اور حقوق اسلام نہایت خوبی سے درد بھرے الفاظ میں بیان فرمائے، جس کے آخری فقروں میں فرمایا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمہاری وفات سے بڑھ کر مسلمانوں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ صحابہ کرام سنتے، روتے اور تصدیق کرتے تھے۔ آپ کی مدت خلافت کل 2.25 برس ہے۔ اس مدت میں جو کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیے وہ آپ ہی کا حصہ تھے، جس کے بڑے بڑے ذی رائے صحابہ معترف تھے۔ اس قلیل مدت میں اٹھنے والے فتنوں کو دبانے کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ داعی اجل کو لبیک کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہر کارنامہ نہایت اہم تھا، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ نمایاں اور جو آج بھی مسلمانوں کے سینوں اور آنکھوں کو پرنور اور تاشوں اور الماریوں کو مزین و تبرک بنائے ہوئے ہے، وہ ہے قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ مالک عرش و کرسی نے لیا تھا، اور اس کا ظاہری وسیلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، ایک جگہ کتاب کی صورت میں نہ تھا۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصرار کیا کہ قرآن مجید کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عذر کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں، لیکن پھر اس کی ضرورت سمجھ میں آ گئی اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کتاب کو قرآن مجید کو ایک جگہ کرا دیا۔ فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے لیے انتخاب کرنا بھی آپ کی نظر حق شناس کا اعلیٰ ثبوت ہے۔ قرآن اور حدیث میں آپ کی بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن میں آپ کو اتقیٰ، سب سے زیادہ پرہیزگار کہا گیا ہے، اور دوسری جگہ اللہ پاک نے اتقیٰ کو اکرام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتقیٰ کو اکرم کہا، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم پر جس کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ نبی کے سوا آفتاب کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ اے اللہ، قیامت کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے درجے میں جگہ دینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری محبت اور
ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جو شخص مجھ سے تو محبت رکھے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے وہ مومن نہیں۔ انہی کے فضائل و مکارم کا نتیجہ ہے کہ 1300 برس سے اسلامی ممالک کی مساجد میں ہر جمعے کو خطیب منبر پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے الفاظ سے آپ کی افضلیت کا اعلان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسلامی خدمات انجام دی۔